سپلائی یہ جو مذاکرات ہیں آپریشن جس کی بات کی جا رہی ہے، اب لگتا ہے ایسا ہے کہ طالبان بھی کہتے ہیں ہمیں پتا کہ حکومت آپریشن کی تیاری کر رہی ہے، ہم بھی تیار ہیں. تو آپ سے رؤوف صاحب کے پاس اس کے بعد جاتا ہوں، ناکام ہو سکتا ہے آپریشن کچھ چانس ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس آپشن نہیں ہے ناکامی کا. اگر ہم نے ایک ریاست کے طور پہ سروائیو کرنا ہے تو اس میں آپریشن کا یہ مطلب نہیں ہوگا خالی آپ توپیں اور بندوقیں اٹھا کے چلے جائیں جیسے آپ ڈھاکہ جا کے اترے تھے. یہ طریقہ نہیں ہے. آپ کو باقی دوسرے ملکوں سے بھی بات کرنی ہوگی، انہیں یقین دلانا پڑے گا. بہت لمبی ہسٹری ہے پاکستان کے اوپر مسٹرسٹ کی، اور اس چیز کو ہمیں اپنی انا کو سائڈ پہ رکھ کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ دنیا ہم پہ اعتبار کیوں نہیں کرتی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی رؤوف کلاسرا نے کہا دلی پہ لال قلعے پہ ہم جھنڈا لگانا چاہتے تھے. اب یہ جو جتنے بھی ہمارے یہ حضرات ہیں جو اس قوم کو اور قوم کے بچوں کو گمراہ کرنے پہ جنہوں نے پوری کمٹمنٹ دکھا رہے ہیں مسلسل اتنے سالوں سے، قوم کو یہ بتانا چاہیے کہ دلی کے لال قلعے پہ جھنڈا چکوال اور جہلم کے لوگوں نے نہیں جا کے لگایا تھا. ہمیں حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے. وہ افغانستان سے یا اس سے ازبکستان سے یا ترکمانستان سے لوگ آ کے دلی کے لال قلعے پہ گئے تھے. یہ چکوال، جہلم، اٹک اور یہ منور حسین یہ سب لوگ نہیں گئے تھے دلی پہ. ہم تو آ کے یہاں پہ آگے ان کو چلاتے تھے. تو اس لیے میں اس سے زیادہ ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیں گے تو شرمندگی ہوگی. اب جنہوں نے دلی پہ لال قلعے پہ جھنڈے لہرائے ہوئے ہیں نا، ان کا تعلق اس وقت انڈیا سے ہم سے زیادہ ہے. افغانستان کے تعلقات انڈیا سے، ترکمانستان کے پاکستان سے بہتر ہیں، ازبکستان کے پاکستان سے بہتر ہیں. چین جس کی پیٹھ پہ کاٹھی ڈال کے تو ہم اپنا لچ تلنے کی کوشش کرتے ہیں. 75 ارب ڈالر کی ٹریڈ ہے دونوں ملکوں کے درمیان، چین اور بھارت کی. یہاں پہ آگے ایران ہمارا، آپ دیکھ لیں ایران کے تعلقات ہم سے زیادہ ہیں. اور یہ جو عمران خان صاحب یہ بھی دلی پہ لال قلعے پہ جھنڈا ہے، ان کے سے بھی پوچھ لیجیے گا، برکیوں نے بھی لگایا تھا. بات مکمل کرنے لیں. تو وہ بھی جو انہوں نے ایران سے روٹ کھول لینا ہے افغانستان سے. آپ نے یہ جو ایک آپ کے پاس بارگیننگ چپ یا بلیک میلنگ چپ تھی، یہ بھی چلی جائے گی. وہ بڑا کاسٹلی روٹ. میں نے آپ نے سارے ہمسائے گنوا دیے. نہیں اتنا بھی کاسٹلی. ایران میں ایک بندرگاہ بنا دی ہے، سڑک بن گئی ہے بہت اچھی بنا دی ہے. ایران، افغانستان، چائنا یہ پاکستان کے ہمسائے ہیں، انڈیا کے نہیں ہیں، لیکن ان سب کے تعلقات انڈیا سے ہم سے بہتر ہو چکے ہیں. اور ہم بیچ میں بیٹھے اسی ایک ہوے کے شکار ہیں کہ لال قلعے پہ ہم نے جھنڈا. دشمن ہے ہمارا انڈیا، مان لیا، لیکن دشمن کو ہینڈل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اسلامی طریقے، اسلام کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، آپ دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ یہاں بیٹھ کے اپنی سڑکوں پہ ٹائر جلائیں، اپنے ٹرکوں پہ حملے کریں، اپنے لوگوں کو ماریں اور انڈیا ہم سے ڈر جائے. اور بھائی اپنے لوگوں کو مار کے اپنی جائیدادیں جلا کے ہم دشمن کو تو نہیں ڈرا سکتے. ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ہمارے پاس میسج تو آ گیا نا ہمارے پاس. یہ بنگلہ دیش میں جو ابھی آج بھی بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے خلاف. لیڈر کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں، حسینہ ماجد نے کیا کہا. وہی تو کہہ رہا نا کہ بنگلہ دیش اتنا چھوٹا ملک ہے، اس پہ تو آپ انفلوئنس کر نہیں سکتے. آپ کہتے ہیں انڈیا، ایران، افغانستان، چائنا اور ہر ایک کو ہم اور امریکہ ہم ان کو فتح کریں گے. کیا بات کر رہے ہیں؟ اس پر پھر سپلائی لائن پر جاتے ہیں کہ کیا سپلائی لائن بند کرنا جو اتنے عرصے سے بند ہے. اگر صرف اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ دور بدل گیا، جو باتیں کی نا انہوں نے اکانومی سے، واقعتاً دور بدل گیا. اب فارن پالیسی میں ملیٹنسی ایک ٹول کے طور پر نہیں استعمال ہوتا، اکانومی اور ٹریڈ استعمال ہوتی ہے. آپ کی تجارت اچھی ہو، آپ کی معیشت اچھی ہو تو آپ کی فارن پالیسی اسٹرانگ ہو سکتی ہے. آپ کے پاس آپ اچھے ملیٹنٹ پال کے اچھی فارن پالیسی نہیں چلا سکتے. یہ شاید ہمیں سنگاپور اتنا سا سنگاپور اور اتنا سا ہی دبئی ہے، بالکل اس پہ آج تک کبھی اگریشن نہیں ہوا.